متحدہ عرب امارات کی جانب سے 1 ارب ڈالر کے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز کی خریداری کا معاملہ ملک کی سیاسی اور معاشی حلقوں میں زیر بحث ہے، جہاں ایک طرف اس پیش رفت کو عالمی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت پر بھرپور اعتماد کا غماز قرار دیا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب بعض تجزیہ کار اسے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی حکومتی چال قرار دے کر ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق حکومت کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان پر واجب الادا 1 ارب ڈالر کی رقم ختم ہو گئی ہے، جسے ملکی معاشی حالات کے تناظر میں ایک اہم مالی ریلیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے تحت اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے اپنے 3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر کے بدلے شیئرز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مطابق اس سرمایہ کاری منصوبے کے تحت متحدہ عرب امارات کو فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیوں کے 1 ارب ڈالر مالیت کے شیئر فروخت کیے جائیں گے۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک میں موجود 3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر کی واپسی کی ذمہ داری پاکستان پر باقی نہیں رہے گی۔ اس معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں رکھوائے گئے 1 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کو فوجی فاؤنڈیشن سے منسلک کمپنیوں کے شیئرز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد یہ رقم پاکستان کے قرضوں کی کتاب سے خارج ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر خریدنے کا معاملہ سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، جہاں صارفین اس معاہدے پر سوالات اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ بعض صارفین معترض ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن حکومتی ادارہ نہیں تو پھر وزیر خارجہ اس معاہدے کی بات کس حیثیت میں آ کر رہے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق کی جانب سے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز خریدنے کا معاملہ بنیادی طور پر ایک اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہوگی، یعنی کھاتے میں 1 ارب ڈالر امارات کو واپس کیے جائیں گے اور یہ رقم فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیوں کے حصص کی خریداری کی صورت میں سرمایہ کاری میں ظاہر ہوگی۔ تاہم حکومت پاکستان فوجی فاؤنڈیشن کو 1 ارب ڈالر کے بدلے روپوں میں ادائیگی کرے گی۔ اس طرح اس کے ذمے 1 ارب ڈالر کی ادائیگی کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ معاشی ماہرین کے بقول اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ماڑی انرجیز اور فوجی فرٹیلائزر جیسی کمپنیوں کے حصے کو فروخت ہوں گے، کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن کی پورٹ فولیو میں یہ بڑی کمپنیاں ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی فوجی فاؤنڈیشن میں سرمایہ کاری کی اصل وجہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے ایکس پر لکھا کہ عرب امارات کو 1 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کے بدلے حکومت فوجی فاؤنڈیشن کے حصص دے گی۔ سوال یہ ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن تو حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں، تو اس کے بدلے حکومت فوجی فاؤنڈیشن کو کیا دے گی؟ صحافی فرحان ملک نے سوال اٹھایا، تو کیا نئی سرمایہ کاری کی بجائے امارات اب کیش ڈپازٹ سے 1 ارب ڈالر نکالے گا اور اسے فوجی گروپ میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرے گا؟ کچھ صارفین اس معاملے کو سمجھنے کے لیے مزید سوالات بھی پوچھتے نظر آ رہے ہیں، جن میں سے سر فہرست تو یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز خریدنے کا ہی فیصلہ کیوں کیا؟ ماہر معیشت ڈاکٹر عبدالقیوم سلیری کے مطابق یہ کہنا درست نہیں کہ حکومت پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو صرف فوجی فاؤنڈیشن میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ بلا شبہ حکومت نے حکام کے سامنے زراعت، مائننگ، توانائی سمیت وہ تمام شعبے رکھے ہوں گے جن میں سرمایہ کاری کے فروغ کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم حکام نے فوجی فاؤنڈیشن میں دلچسپی ظاہر کی اور اسی شعبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا، کیونکہ عالمی کمپنیوں کو کسی بھی مارکیٹ میں جو چیز زیادہ منافع بخش نظر آتی ہے، اسی میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر کی خریداری کے لیے کے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے 3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر نکلنے سے معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کے 15 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے 12 ارب ڈالر ان ڈپازٹ پر مشتمل ہیں جو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کی جانب سے مرکزی بینک کے پاس رکھوائے گئے ہیں۔ ان میں 5 ارب ڈالر سعودی عرب، 4 ارب ڈالر چین اور 3 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات کی جانب سے رکھوائے گئے تھے۔ پاکستان کے بیرونی قرضوں اور اس پر سود کی ادائیگی کی وجہ سے ملک کو بیرونی خسارے کا سامنا رہتا ہے اور یہ ڈپازٹ ملک میں ایکسچینج ریٹ کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق تینوں ممالک کی جانب سے یہ ڈپازٹ مفت میں نہیں رکھے گئے، بلکہ پاکستان ہر سال ان ڈپازٹ پر 3 سے 4% سود کی ادائیگی کرتا ہے۔ تاہم اب کو فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیوں کے شیئر کی فروخت کے بعد پاکستان کو 1 ارب ڈالر پر سود کی ادائیگی نہیں کرنا پڑے گی۔
تاہم امارات کی جانب سے فوجی فاؤنڈیشن کے حصص کی خریداری کے بعد فوجی فاؤنڈیشن کو اس پر سالانہ منافع ڈالر کی شکل میں UAE کو دینا پڑے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں فوجی فاؤنڈیشن ایک ٹرسٹ ہے جس کے تحت مختلف شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیاں شامل ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن کی انتظامیہ فوج کے ریٹائرڈ افراد پر مشتمل ہے اور فوجی فاؤنڈیشن پاکستان کا شمار ملک کے بڑے کاروباری گروپوں میں ہوتا ہے۔ رواں سال اگست میں جاری کیے جانے والے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ سروے کے مطابق فوجی فاؤنڈیشن 5.90 ارب ڈالر کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا کاروباری گروپ ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کا کاروباری پورٹ فولیو کئی بڑی کمپنیوں پر مشتمل ہے جن میں تیل اور گیس کی تلاش اور مائننگ کے شعبے میں ماڑی انرجیز، کھاد بنانے میں ملک کی سب سے بڑی کمپنی فوجی فرٹیلائزر، فوجی سیمنٹ اور عسکری بینک شامل ہیں۔ فاؤنڈیشن کے تحت 30 سے زائد صنعتی یونٹس کام کر رہے ہیں جبکہ یہ ادارہ خوراک، بجلی کی پیداوار، LPG کی مارکیٹنگ اور تقسیم اور سیکورٹی سروسز کے شعبوں میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔